تحریک انصاف احتجاجی تحریک چلا رہی ہے. اللہ کرے ہو جائے، لیکن مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک؟ دیکھیں ابھی ڈپینڈ کرتا ہے، اگر کوئی مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں ملک کے لیے خوش آئند ہے، نہیں شروع ہوتے ہیں اور 15 مئی کی کال یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے چلی جاتی ہے تو پھر تمام پاکستانیوں نے بھگتنا ہوگا. لیکن یہ صرف معیشت کی وجہ سے پورے پاکستان پہ قبضہ مافیا کی یا جو مافیا کی جو اجارہ ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عمر یوسف صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ڈی پی او جو یہ اپنا ہزارہ ہیں انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کی ہے، آئی جی کے پی کے نے ان کو منع کر رکھا ہے، تو کیا آپ کی حکومت اتنی بے بس ہے کہ ایک آئی جی آپ کی بات نہیں مانتا؟ کہ آئی جی اور یہ تمام اسی دور کے لوگ ہیں، مرکز کا اختیار ہے لگانا اور ہٹانا، نہیں مان رہے ہیں، ہٹ درمی ہر چیز میں. ہماری اپنی حکومت جو ہے کے پی میں جن مسائل کا شکار ہیں، اب کیا کریں؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر یہ کریں کہ جی کہیں جی کہ آئی جی کو جناب سرنڈر کرتے ہیں، کہیں گے یہ 18ویں آئینی ترمیم کا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہرحال بہت سارے معاملات میں ابھی تک ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ. شیر افضل صاحب آپ نے گلاس پکڑا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ کیا ہے، لوگ تو عموماً رات کو پیتے ہیں. اب پینے کی بات آ گئی سر. یار میری بات سنو، آج صبح سے آپ لوگوں کے سوالات بڑے غلط ہو رہے ہیں مجھ سے. ادھر بھی کوئی صحافی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ صحافی نجومی ہو گئے ہیں. نجوم سے ہمارا کیا طلب ہے یار، میں کافی کا شوقین ہوں اور میں نے زندگی میں جو ہے نا جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، لندن میں رہا ہوں سالوں، لیکن میں نے ان چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کیا. گناہ ہے جتنا شیطان کو جنت سے نکالتے ہوئے جب اس کو موجب جرمدار قرار دیا گیا تو ساتھ میں جو ہے شیطان کی جو ابھی تک جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ تو دائمی بن گئی ہے. باجوہ صاحب کو کلین چٹ نہیں دیا جا سکتا. یہ کس طرح کا آرمی چیف تھا جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ڈی جی آئی کیا کر رہا ہے، لوگوں کو اغوا کر رہا ہے، سیاسی مداخلت کر رہا ہے، انسائٹمنٹ کر رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے. باجوہ صاحب کو علم نہیں تھا. کیا ملے ہوئے تھے دونوں؟ ملے میں باجوہ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی بھی ملی ہوئی تھی نا سر، آپ کے منسٹر ہنستے تھے اور خود جب ان کو میسیجز جاتے تھے ہراسمنٹ کے اپوزیشن کو تو سر پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہنستے تھے. جب ہم ان سے سوال کرتے تھے وہاں ہنستے تھے. اگر ہم سخت سوال کرتے تھے تو اس سے بھی ہمیں کالز مختلف کروائی جاتی تھی دفاتر میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی غلط تھا؟ آپ نے پھر ان کالز پہ کوئی عوام ہم نے بالکل کہا، ہم نے بالکل کہا، اس وقت ہماری بات کوئی نہیں سنتا تھا. آپ کی ضرورت کو سلام. اور تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور آپ پوری امید ہے کہ ان مذاکرات میں کوئی راستہ نکل آئے گا؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل جو ہے یہ سیاسی انسٹیبلٹی، یہ جو گرتی ہوئی معیشت ہے، یہ ظلم و جبر ہے، طوائف الملوکی، اس سب کا حل یہ ہے کہ بیٹھ جائیں اور تعین کریں کہ کون غلطی پر ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر جن لوگوں نے ملک کا سوچنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کے لوگوں کا خیال ہونا چاہیے. کاروباری طبقہ پریشان ہے، زمینیں نہیں بک رہی ہے، بزنس سٹال ہیں اور سرحدی علاقوں پہ جو ہے بدامنی کی الغار ہیں. تو لہذا کیا اس میں برائی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کے یہ سوچیں کہ خان کو جیل میں بٹھانے سے کیا 1.5 سال میں کوئی مقصد حاصل ہوا ماں سوائے اس کے کہ خان پابند سلاسل رہا؟ قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے؟ پورا پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. پھر خان کو جیل کے حوالے سے جو قیمت آپ نے ادا کی، خان کو آپ نے شہرت اور پبلک کی قبولیت کے عروج پہ پہنچا دیا ہے. جتنا زیادہ جیل میں رکھو گے، جو رئیس ہے پاکستانی جو ہیں جو خان کے ایسے پولیٹیکل عداوت رکھتے ہیں وہ بھی خان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، انہوں نے بھی لمبی لمبی جیلیں کاٹی ہیں. خان صاحب اگر 1.5 سال کے لیے گئے ہیں تو یہ اتنی زیادہ شدت جو ہے پی ٹی آئی سڑکوں پہ آنا، یہ جو پرتشدد جو واقعات ہوتے ہیں،
ان کو ختم کرنا چاہیے. ایک تو وے فارورڈ نکالنا چاہیے جس میں خان صاحب جو ہیں وہ باہر نکل آئیں. دیکھیں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این اور تمام سیاسی پارٹیوں کی تمام تعداد جمع کر لیں 50 سے زیادہ نہیں ہے جنہوں نے جیل دیکھا ہوگا یہ جیل کاٹی ہے. یہاں تو آدھا پاکستان اندر ہے. 5000 لوگ تو صرف اسلام آباد میں گرفتار کیے جو 26 نومبر کے واقعات ہیں. پھر کبھی اس طرح بھی پاکستان میں ہوا ہے کہ جو ریلی نکالے یا ڈی چوکائیں تو آپ ان پہ گولیاں برسائیں. یعنی کبھی نون کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا یہ آپ نے کہنا کہ جی پہلے انہوں نے جیل کاٹی ہے. انہوں نے جیل کاٹی ہے, اگر غلط کاٹی ہے تو یہ ظلم ہے, مذمت کرتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کی سزا دینے کے عوض پورے پاکستان پہ جو ہے لاٹھی چارج کریں, پورے پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں گھسے, لاکھوں لوگوں کے گھروں میں یہ گھسے ہیں, لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکر گرفتار ہوئے. تو یہ اس کا موازنہ بنتا نہیں ہے. مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جنرل فیض کا احتساب کیا ہے ایک ادارے کی جانب سے, کیا باقی اداروں میں بھی یہ احتساب کا سسٹم شروع نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ احتساب کافی دیر سے اس ادارے میں شروع ہوا ہے اور تمام اداروں میں ہونا چاہیے, عدلیہ میں ہونا چاہیے. اور اگر جو فیس پہ جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں. ایک بندے کو اغوا کیا ٹاپ سٹی کے مالک کو بتی کے لیے پیسے نکلوائے, ارب پتی نہیں کرب پتی بنا, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. تو لہذا ایسے بندے کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. باقی پی ٹی آئی پہ اس کو لادنا, پی ٹی آئی کا تو سب سے بڑا دشمن تھا, نون سے لڑوایا, پیپل پارٹی سے لڑوایا, قاضی فائزہ کے خلاف ریفرنس دائر کروایا, طالبان کو لایا, سیاسی مداخلت کی. آج یہ جو نون اور یہ تپے ہوئے ہیں کام ان کے اور باجوہ کے تھے, اور سختی جو ہے ان کے تمام توپوں گھروخ ہماری طرف ہے. وہ خود بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو لگام کس نے ڈالی ہوئی. تو لہذا یہ جو اور ابھی یہ کہتے کہ 12 مئی کے ساتھ تانے بانے, 12 مئی کے تانے بانے ان کے ایسے ہی ملیں گے جس طرح ان کو سائفر کیس میں ملے, عدت کیس میں ملے, یہی دڑام سے گریں گے. لہذا بہتر یہ ہوگا کہ فیض کا احتساب اپنے معاملات کی حد تک رکھے, ہمیں اس میں نہ دخیل ہے. شہزاد صاحب, فیض حمید کو جس طرح کی سزا دی گئی اس وقت کا چیف باجوہ صاحب, کیا آپ کے خیال میں وہ گناہ ہے یا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ ابراہیم, بہت سی میں نے آپ کی تقریریں دیکھی ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان بنگلوں یا کوٹھیوں یا گاڑیوں یا رنگ سفید ہونے سے بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر انسان کا قد چھوٹا بھی ہے لیکن اس کا کردار اچھا ہے, وہ ایک اچھا انسان ہے اور رب تعالیٰ کو مانتا ہے اور نیک کاموں اور اچھے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. رب تعالیٰ اس کو بہت قدر کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کیا بتائیں گے؟ بغیر موبائل کے آپ کریں نا, میرا تو پھر میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے مجھے بچپن کی یاد دلا دی ہے. ہم اتوار کے میلے میں جایا کرتے تھے تو وہاں پہ حکیم آتے تھے اور یہ نسخوں کی یہ بتاتے تھے کہ جناب اس میں سلاجیت ہے, فلاں ہے. یاد ہے نا؟ خدا کی قسم کیا طرز گفتگو ہے آپ کا. کشمیری ہو نا, گلے لگ جاؤ کشمیری. ہمیں ویسی ہمارے بھائی ہے. میرا بھائی ساتھ تھا. کدھر ہے ناصر کدھر ہے؟ ناصر کدھر ہے؟ ناصر کدھر ہے؟ باقی اس پٹاری میں کچھ ہے. پٹاری میں میں نے 11 کتابیں لکھی ہوئی ہیں, دین کے اوپر, والدین کے اوپر, کچھ عمران کے اوپر, کچھ عمران کے حق میں, کچھ نواز شریف کے خلاف, کچھ نواز شریف کے حق میں, کچھ عمران کے خلاف. ہر انسان پر میں نظر رکھتا ہوں. آپ کبھی کبھی لوٹے بھی رہے ہیں ادھر. نہیں, صافی کا دیکھیں, صافی کا کام اگر میں آپ کی تعریفیں کرنے شروع کروں, جہاں پہ آپ کی مخالفت کی بات رہی آج اچھا کام نہیں کرتے ہیں, وہاں میں خاموش ہو جاؤں, چڈو بن جاؤں. یہ پھر مداری بھی ہوگا. کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے ہیں کشمیر سے؟ میں آزاد کشمیر چوکی منگا کوٹلی ضلع سے ہوں. میرے والد صاحب نے اکبر بھٹی صاحب